بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، کچھ قصے قضیے رشوت کے۔ یہ کالم 13 فروری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دہلی جامعہ ملیہ یونیورسٹی سے کتاب نما کے نام سے ایک ماہوار جریدہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں بھاری بھرکم علمی مضامین کے علاوہ نظمیں، غزلیں اور ہلکے پھلکے ادب پارے بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ غرض ہر لحاظ سے ایک بڑا معیاری جریدہ ہے۔ جنوری 1998 کے شمارے میں طنز و مزاح کے گوشے میں حال ہی میں چھپنے والی انگریزی کتاب پر ایک تنقیدی مضمون شائع ہوا ہے۔ وہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن بات شروع کرنے کے لیے ہم آپ کو 1957 یا 1958 کے زمانے میں لیے چلتے ہیں، جب دہلی کے ایک انگریزی روزنامے میں ایک صاحب کا مراسلہ شائع ہوا تھا۔ مراسلہ نگار نے پورے نام پتے کے ساتھ اپنی شناخت بھی کرا دی تھی۔ اس زمانے میں کمشنر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے تھے۔ ان کا مراسلہ کچھ اس طرح تھا: انتہائی دیانتداری کے ساتھ نوکری کر کے میں باعزت طور پر کمشنر کے اعلیٰ عہدے سے وظیفہ یاب ہوا اور اپنے آبائی قصبے میں مستقل طور پر رہنے کے لیے وہاں آیا۔ میں نے انتہائی پاک صاف انداز میں ملازمت کی تھی۔ اپنے کسی کام کے لیے کسی کو رشوت دینے کا کیا سوال! میں تو کسی سے رشوت لینے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا۔ ریٹائر ہونے پر مجھے فنڈ وغیرہ کی ایک معقول رقم ملی تو میں نے قصبے ہی میں اپنا گھر نئے سرے سے تعمیر کرانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور خود پیمائش وغیرہ کر کے اس امر کو بھی یقینی بنایا کہ میرے مکان میں سرکار کی یا کسی پڑوسی کی زمین کا 1 انچ بھی نہ آنے پائے۔ مکان کی تعمیر شروع ہوئی۔ کچھ دنوں بعد ایک شخص آیا۔ سلام دعا کر کے اس نے علاقہ پٹواری کے طور پر اپنا تعارف کرایا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ حرف مطلب زبان پر لایا اور بولا، جب ایسا کوئی نیک موقع آتا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی خوشی میں کچھ مٹھائی وغیرہ کھانے کو مل جاتی ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو صرف مجھے خوش کر رہا تھا، بات رفت گزشت ہو گئی۔ میرے کارندے نے مجھے مشورہ دیا کہ کتے کے منہ میں کبھی کبھار لقمہ ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ کاٹنے سے قاصر رہے۔ یعنی مجھے چاہیے کہ مٹھائی کے نام پر پٹواری کو تقریباً 100 روپے دے دوں، لیکن میرے نزدیک غلط بات کسی حالت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد تعمیر مکمل ہو گئی اور ابھی میں گھر بھوج یعنی دعوت تکمیل مکان کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے تحصیل سے ایک مراسلہ موصول ہوا کہ میں نے اپنا مکان بنواتے وقت تقریباً 4 فٹ چوڑائی میں سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ چونکہ سارا کام میں نے خود اپنی نگرانی میں کرایا تھا، لہذا میں نے قدر سخت الفاظ میں تحصیل کو جواب دے دیا۔ اگلے ہفتے مجھے وہاں سے سرکاری طور پر اطلاع آئی کہ فلاں تاریخ کو متعلقہ عملہ آئے گا۔ عملہ آ گیا۔ اس میں میرے قصبے کا پٹواری بھی شریک تھا۔ پیمائش ہوئی تو معلوم ہوا کہ سرکار کی تقریباً 250 مربع فٹ یعنی 4 فٹ چوڑی زمین واقعی میرے مکان میں شامل ہو گئی تھی۔ اور مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ زمین کا متنازع ٹکڑا اس طرف کا تھا جہاں اصل رہائشی مکان بنا ہوا تھا۔ یعنی میرا سارا مکان ہی منہدم ہونے والا تھا۔ میری ساری زندگی کی کمائی خاک میں ملنے جا رہی تھی۔ میں نے 1-2 بار پیمائش کرا کے دیکھ لیا، نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی مجھ سے غلطی ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ تحصیل سے قطعی حکم آ گیا کہ 15 دن کے اندر خود مکان کو منہدم کروا کے سرکار کی زمین خالی کر دوں، ورنہ سرکار خود یہ انتظام کروا لے گی اور ہرجے خرچے کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ وہ چند روز و شب میرے لیے بڑی مایوسی اور پریشانی کا باعث تھے۔ اچانک میرے ایک پڑوسی مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ میں مکان گرانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو انہوں نے سمجھانے کے انداز میں مجھ سے کہا، جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اس بار پٹواری سے مجھے مل لینا چاہیے، شاید وہ میری مدد کرے، کیونکہ ان اہلکاروں کو خود بہت سارے نسخے یاد ہوتے ہیں۔ آخر مجھ پر لالچ غالب آئی اور میں نے پڑوسی کا مشورہ مان لیا۔ اب جب میں نے اس پٹواری سے ملنے کا ارادہ کیا تو کئی دن تو موصوف ہاتھ ہی نہیں آئے۔ آخر کار ملے تو بڑی بے نیازی سے کہنے لگے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ قصہ کوتا پڑوسی کے ذریعے کمشنر صاحب اور پٹواری کے درمیان غالباً 2000 روپے پر مکمکہ ہو گیا۔ کمشنر صاحب نے رقم فوری ادا کر دی۔ پٹواری نے اگلے دن تحصیل میں درخواست دی، مجھے شبہ ہے کہ میری جریب میں کسی نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے، لہٰذا اسے ناپ کر دیکھا جائے۔ پٹواری کی جریب ناپی گئی تو اس میں معیاری جریب کے مقابلے میں واقعی فرق پایا گیا، اور چونکہ اسی جریب سے کمشنر صاحب کی زمین ناپی گئی تھی، لہٰذا ان کی زمین بھی دوبارہ پیمائش ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ کمشنر صاحب نے بالکل صحیح کام کیا تھا اور اعتراض غلط تھا۔ رسیدہ بود بلائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اشیاء 1950 کا یہ مکتوب مجھے رسالہ کتاب نما دہلی کی ایک کتاب سے متعلق ایک مضمون میں پڑھ کر یاد آیا۔ انگریزی میں لکھی گئی اس کتاب کا نام برائبری یعنی رشوت ہے۔ اس کے مصنف قدیر زمان نامی ایک صاحب ہیں جن کا تعلق سابق ریاست حیدرآباد دکن کے کسی ضلع سے ہے۔ انہوں نے اپنی ملازمت کی ابتدا 1951 میں کلکٹر کریم نگر کے دفتر سے بحیثیت ٹائپسٹ کی، اور یہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے متعلقہ اہلکار کو 50 روپے رشوت دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 40 سال کے بعد 1991 میں جب وہ کوآپریٹو انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل کے باوقار عہدے سے ریٹائر ہوئے تو اس وقت بھی انہیں اپنے وظیفے کے بھاری بقایا جات وصول کرنے کے لیے ایک موٹی رقم بطور رشوت دینی پڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدیر زمان صاحب کے پیچھے زمانہ کچھ اس طریقے سے پڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف موڑ پر رشوت دیتے رہے، اس بات کا مضمون میں کوئی ذکر نہیں۔ انہوں نے خود بھی کبھی رشوت لی یا نہ لی، آخر کار دوران ملازمت ایک تعلیمی ادارے کے پرنسپل تھے اور زیر تربیت لوگوں کو پاس فیل تو کرتے ہوں گے، پھر رشوت دینے کے لیے رقم کی ضروریات بھی تو ہوتی ہوں گی۔ 1951 میں ایک بار وہ اپنے چچا کی نئی سائیکل لے کر ریلوے اسٹیشن گئے اور غفلت میں سائیکل سمیت پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ وہاں ریلوے پولیس کے ایک داروغہ نے ان کی سائیکل ضبط کر لی اور 2 روپے بطور رشوت طلب کیے۔ ان کے پاس روپے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ضمانت کے طور پر مال مقدمہ سائیکل کے علاوہ اپنی شیروانی بھی داروغہ کے پاس رکھوائی اور گھر جا کر 2 روپے لائے۔ داروغہ کو وہ رقم دے کر انہوں نے چچا کی سائیکل اور اپنی شیروانی واگزاشت کرا لی۔ قدیر زمان ایک عہدیدار کو اس طریقے سے رشوت دیتے تھے کہ اس کے ساتھ وہ تاش کھیلتے اور اس وقت تک ہارتے رہتے جب تک کہ رشوت کی مطلوبہ رقم ان کی جیب سے نکل کر اس عہدیدار کی جیب میں نہ پہنچ جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیر زمان نے عملی زندگی میں قدم رکھتے یہ طے کر لیا تھا کہ میاں بغیر رشوت دیے تو کام بنے گا ہی نہیں، لہٰذا وہ رشوت دیتے گئے اور لینے والے لیتے گئے، کیونکہ آیا ہوا مال کون چھوڑتا ہے۔ غالباً قدیر زمان اگر ذرا سی استقامت سے کام لیتے تو شاید اس سے بہت کم موقعوں پر رشوت دینی پڑتی جتنے موقعوں پر انہوں نے دی۔ پاکستان میں بھی یہ لعنت ہندوستان سے کم نہیں ہے، شاید کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن یہاں ایسے لوگ بھی ہیں اور ہندوستان میں یقیناً ہوں گے جو نہ لیں گے نہ دیں گے والے زمرے میں آتے ہیں۔ میں ایک پاکستانی سے واقف ہوں، اس نے بھی قدیر زمان کی طرح اپنی مستقل ملازمت کی ابتدا 1951 ہی میں ٹائپسٹ یعنی لوڈ یونٹ کلرک کے طور پہ کی تھی اور 1992 میں مرکزی حکومت کے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوا، لیکن نہ اس نے ابتدا میں کوئی رشوت دی، نہ انتہا میں اور نہ درمیان میں کسی مرحلے پر۔ اس طویل عرصے میں صرف ایک موقع ایسا آیا جب وہ رشوت نہ دینے پر نہیں بلکہ نہ لینے پر معطوب ہوا اور کوئی 8 ماہ ایک صالح اور حیات آور شخصیت کے عطاب کا شکار رہا اور افسر بکار خاص OSD بن کر گھر میں بیٹھا رہا، لیکن اسے نقصان کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تاش کے ذریعے رشوت دینے کا طریقہ بھی قدیر زمان کی اپنی ایجاد نہیں ہے۔
پاکستان میں تو ہمارے پہلے صدر اسکندر مرزا اس معاملے میں بدنام تھے۔ ایوان صدر میں صدر کے علاوہ چند منتخب وزراء اور بعض اسمگلر قسم کے بڑے تاجر تاش کی محفلیں جما کر بیٹھ جاتے تھے، اور تاجروں کا ایک گروہ صدر اور وزراء ان دونوں کے حق میں اس قدر رقم ہارتا رہتا کہ حصہ بقدر جثہ کے اصول پر صدر اور وزراء کو سب کو اپنا اپنا حصہ رسمی مل جاتا۔ یہ الگ بات کہ دوسرے دن کی میزوں پر ان تاجروں کی کچھ فائلیں رکھی ہوتی جن پر دستخط کر کے صدر یا وزراء اپنے ضمیروں کا بوجھ اتار دیتے، یعنی عوض معاوضہ گلانہ دارد۔ اردو زبان میں راشی کا لفظ رشوت لینے والے کے مفہوم میں بولا جانے لگا ہے، حالانکہ اس کے معنی رشوت دینے والے کے ہیں۔ رشوت لینے والے کو مرتشی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث راشی اور مرتشی دونوں جہنم کے کندے ہیں میں وعید کی ابتدا رشوت دینے والے یعنی راشی ہی سے کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر رشوت دینے والا یہ طے کر لے کہ وہ رشوت نہیں دے گا تو 90% رشوت ختم ہو جائے گی، یعنی رشوت صرف وہی دی جائے گی جو انتہائی مجبوری کا عالم ہو۔ اس تمانیت والی رشوت کا کوئی ذکر نہیں کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، یعنی صحیح معنوں میں برائبری برادری کا معاملہ بن گیا ہے۔ جب تک رشوت دینے والے زندہ ہیں اس وقت تک رشوت لینے والے بھی مر نہیں سکتے۔ جب تک یہ دونوں کندے جلنے پر تیار ہیں اس وقت تک جہنم کی آگ بھی بھڑکتی رہے گی۔ تو کالم آپ نے سنا کچھ قصے قضیے رشوت کے۔ یہ کالم 13 فروری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔